نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا عبادت ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو آج ہم اس عبادت کو جو کہ دیکھ کے نہیں کی جاتی، محسوس کر کے کریں گے، لمس لے کے کریں گے، نام لے کے کریں گے، چہرہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دکھائی دے گا جب اس کی کرم نوازیاں ہوں گی۔ تو الحمدللہ ہم جو ہے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم پر بن دیکھے ہی مان لائے۔ تو الحمدللہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم ہوگا تو وہ زیارت بھی عطا فرمائیں گے، اور انشاءاللہ عز و جل ہم گناہگاروں کو ان کے چہرے کی زیارت بھی ہو جائے گی۔ تو اب ہم کیا کرنے لگے ہیں کہ ذکر خیر کریں گے، اور یہ ذکر خیر جو ہے عبادت۔ تو جہاں پہ نیک لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے وہاں پہ اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اور جہاں پہ فاسقوں کا، فاجروں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، کفار کا تذکرہ کیا جاتا ہے، برے لوگوں کا تذکرہ کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ رب کی لعنتیں برستی ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ جب ہم گناہگاروں لوگوں کا تذکرہ کریں یا سنیں تو وہاں سے بھاگ جائیں، اور جب ہم نیک لوگوں کا تذکرہ کریں سنیں تو وہاں پہ جم کے بیٹھ جائیں، تو وہاں کیا ہوگا کہ ہمارے اوپر رحمت اور برکتوں کا نزول ہوگا، اور وہاں کیا ہوگا کہ ہم گناہگار ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں کی صحبت میں بٹھائے اور بدکاروں سیاکاروں کی صحبت سے محفوظ رکھے۔ انہیں جانا انہیں مانا رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمت بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، لے خبر جلد کے غیروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا میں تیرے قربان گیا، نعمتیں بانٹتا جس سمت و ذیشان گیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو ہے وہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم تقسیم فرماتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ رب مجھے عطا فرماتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو جی جلا کے سریاب رکھا دیا۔ اب ابو بکر نے ان نعمتوں کو سنبھالا تو صدیق اکبر کے عہدے پہ فائد ہو گئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نگاہ ہوئی، بخشش کی تو فاروق اعظم بن گئے، تو عثمان غنی کے اوپر کرم نوازیاں ہوئیں تو غنی بنا دیا، صحیح بنا دیا، اور جب مولا علی کے اوپر نگاہ کرم ہوئی، منشی رحمت کا قلم دان جو ہے وہ جوش میں آیا تو ان کو ولایت کا منبع بنا دیا اور شجاعت عطا فرما دی، اور ان کا نام جو ہے وہ دنیا میں روشن کر دیا، ان سب کا نام دنیا میں روشن کر دیا۔ اب دیکھیں کہ یہ روشن کیوں ہوا؟ چند ایک لوگ ہیں جن کا نام جو ہے دنیا اور آخرت میں کام آتا ہے اور روشن ہوتا ہے اور پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، مضامون لکھے جاتے ہیں، ان کو تذکرہ کیا جاتا ہے، وہ چند لوگ ہیں۔ تو وہ کیوں ہیں؟ جب ابو بکر نے نبی نبی کیا، یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی، تو ان کو کیا ہے صلہ ملا کہ انہیں ابو بکر کے عہدے پہ فائز کر دیا۔ جب عمر فاروق نے شور ڈالا ہمارا نبی، میرا نبی، میرا پیارا نبی،
تو پہلے وہ کتنے شدید بغض رکھتے تھے، لیکن جب وہ اسلام لائے تو اسلام نے انہیں شیدا کر دیا، دیوانہ کر دیا۔ کس کا کر دیا؟ اللہ اور اللہ کے رسول کا۔ اب نبی نے کیا کیا؟ غاروں میں جا کے، تخیلات میں جا کے، تصورات میں جا کے، غاروں میں جا کے، جنگلوں میں جا کے کیا کام کیا؟ اللہ 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 اللہ، اللہ کو ڈھونڈا اور اللہ اللہ کیا۔ اب جب نبی کو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ مل گیا اور کرم نوازیوں اور رحمتوں کے دروازے بے باک کھل گئے، نبوت کے دروازے کھل گئے۔ اب کس طرح کھلے کہ انہوں نے اللہ کو تلاش کیا۔ تو جب تلاش کیا تو اللہ رب العزت جو ہے وہ مل گئے۔ اب جب مل گئے، انہوں نے پا لیا، تو پھر کیا ہوا؟ اب ان کا کام جو ہے انہوں نے کر لیا۔ اس کی مثال میں آپ کو ایک چھوٹے سے واقعے میں بھی دوں گا۔ اب باری آئی ابو بکر صدیق کی، صحابہ کرام، انہوں نے کیا کیا؟ یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لبیک یا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لبیک لبیک، ادھر جانا ہے لبیک، یہ کام کرنا ہے لبیک، یہ کام کرنا ہے لبیک۔ شور ڈالا، کفار کے اندر شور ڈالا، غیر مسلموں کے اندر شور ڈالا، مسلم ممالک میں یہ شور ڈالا، مختلف قبائل میں یہ شور ڈالا، ہمارا نبی، ہمارا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو ابو بکر صدیق بن گئے، شور ڈالا، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، صدقے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عمر فاروق بن گئے، شور ڈالا، یا نبی، یا نبی، میرا نبی۔ تو کیا ہوا؟ عثمان غنی بن گئے، پھر شور ڈالا، میرا نبی، میرا نبی، میرا نبی، میرا پیارا نبی، لبیک یا رسول اللہ، میرا نبی، جو آپ کا حکم ہے وہ ٹھیک ہے، جو آپ نے فرما دیا وہ ٹھیک ہے۔ جب تصدیق کی تو کیا بن گئے؟ علی بن گئے، اور نام اونچا ہو گیا، پھر ولایت کا درجہ مل گیا، پھر علم کے شہر کا دروازہ بن گئے، پھر حکمت کا دروازہ بن گئے، حکمت کے شہر کا دروازہ بن گئے۔ دو روایت ہے نا، ایک ہے کہ ولایت کا دروازہ ہے اور دوسرا علم کے شہر کا دروازہ ہے، اور دوسرا جو ہے حکمت کا دروازہ، حکمت اور دانائی کا۔ اب کیا کیا تھا؟ کیا یہ تھا، یا نبی، یا نبی، یا نبی، ہمارے نبی نے یہ فرمایا، ہمارے نبی نے یہ فرمایا۔ اٹھتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے ایک سبق پکایا کہ میرے نبی نے کہا ہے اللہ ایک ہے، میرے نبی نے کہا ہے شرک چھوڑ دو، میرے نبی نے کہا اس طرح اللہ کی عبادت کرو، اس طرح نمازیں پڑھو، اس طرح دین کا کام کرو، اس طرح زکات دو، اس طرح فلاں کام کرو، فلاں کام کرو۔ تو کیا ہوا؟ کوئی ابو بکر بن گیا، کوئی صدیق بن گیا، کوئی عمر فاروق بن گیا، کوئی غنی بن گیا، کوئی صحیح بن گیا، کوئی علی بن گیا، اور ولایت کا دروازہ بن گیا۔ اب پیچھے کیا اسباب ہے؟ انہوں نے کیا اللہ اللہ، سرکار مدینہ نے کیا اللہ اللہ، اور انہوں نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو آج ان کے نام روشن ہے، ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں اس مہتاب کا عالم کیا ہو؟ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ مولا یا صلی وسلم دائما ابدا۔ تو دیکھیں
کہ جو اللہ اللہ کرتا ہے اللہ اس کا نام روشن کر دیتا ہے، جو اللہ کے رسول کا نام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا نام دنیا اور آخرت کے لیے بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہی ہوا۔ پھر اسی کے اتفاق نہیں فرمایا، فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اب یہاں یہ فرمایا اور یہاں یہ بھی فرمایا کہ علی کا ذکر چھیڑو گے تو شیطان بھاگ جائے گا، اور ساتھ بھی ایک انعام عمر فاروق کے نام بھی کیا کہ جہاں پہ عمر کا تذکرہ ہوگا وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا، کیونکہ عمر جو ہے جس گلی میں عمر گزر رہا ہو وہاں سے شیطان بھاگ کے دوسری گلی میں چلا جاتا ہے، یعنی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا شیطان جو ہے وہ سامنا نہیں کر سکتا، اور کہاں جہاں پہ علی کا تذکرہ ہوگا وہاں سے شیطان بھاگ جائے گا۔ جب تم نے اپنی مجلسوں کو جو ہے وہ پاورفل کرنا ہو، راستہ کرنا ہو، اس کو زینت دینی ہو، اس میں مزہ نہ آتا ہو تو تذکرہ علی کرو، مزہ آ جائے گا، برکت آ جائے گی اور کرم نوازی آ جائے گی۔ تو فرمایا کہ علی کا ذکر عبادت ہے۔ ایک دن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما، تو آپ بار بار حضرت علی کی طرف دیکھتے جا رہے تھے، بار بار حضرت علی کی طرف دیکھتے جا رہے تھے، بار بار حضرت علی کی طرف دیکھتے جا رہے تھے۔ جب ایک بندہ آپ کو بار بار دیکھے گا تو آپ کو تجسس ہوگا یہ کیوں دیکھ رہا ہے؟ تو آپ نے پوچھا ہے ابو بکر خیریت ہے؟ آپ مجھے بار بار دیکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا اے علی میں نے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، میں وہ دیکھ رہا ہوں، عبادت کا۔ آج دیکھیں کہ کم بخت لوگ جو ہیں ان چاروں کو آپس تو دیکھیں، پھر فرمایا علی کی محبت جو ہے وہ گناہوں کو اس طرح کھا جاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے ویسے علی کی محبت جو ہے وہ رضی اللہ تعالیٰ کی محبت جو ہے وہ گناہوں کو اس طرح جلا دیتی ہے جیسے آگ لکڑی کا جلا دیتی ہے۔ تو دیکھیں جب ہم تذکرہ علی کرتے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین کیا ہوتا ہے کہ ہمارے گناہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں تو ہمارے گناہ مٹنا شروع ہو جاتے ہیں، اس میں آل بھی آ جاتی ہے اور سرکار بھی آ جاتے ہیں، تو اس طرح جو ہے ہمارے درجے بلند ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ہم جیسے فرمایا کہ جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک مرتبہ پڑھے گا تو اس کے 10 درجے بلند ہوں گے، تو اس کے 10 گناہ مٹائے جائیں گے۔ جو درود پاک ایک مرتبہ پڑھتا ہے اس کے 10 درجے بلند کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب درجے بلند ہونے کا کیا معاملہ ہے؟ یعنی جو سٹیپ ہے وہ جنت کی طرف اس کے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، سیڑھیاں یعنی وہ چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم جو ہے علی کی چہرے کی زیارت کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئے گا کہ ہم جنت کے قریب ہوتے جائیں گے۔ تو جو بغض رکھے گا، فرمایا کہ جو مجھ سے محبت کرے گا اس نے اللہ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی، اور جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا، تو جس نے علی سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ تو فرمایا
کہ حق علی کے ساتھ ہے اور علی حق پر ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ تو دیکھیں اتنی کرم نوازیاں کس لیے ہوئی کہ نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا۔ تو اب جب قلم چلتی ہے تو یہ نہیں سوچتی کیا لکھنا۔ کبھی کبھی بندہ لینے آتا ہے، ہارون رشید کے پاس ایک بندہ آیا، اب دنیاوی بادشاہوں کی بات کرتے ہیں کہ ہارون رشید کے پاس ایک بندہ آیا یا مامون رشید کے پاس، تو اس نے کہا مجھے نا شہد چاہیے، مجھے شہد چاہیے۔ تو آپ نے کہا کتنا چاہیے؟ اتنا سا چاہیے۔ تو آپ نے اپنے خزانچی کو حکم دیا کہ اسے ایک پیپا بھر کے شہد کا دے دو۔ ایک پیپا جو ہے وہ بھر کے شہد کا دے دو۔ لینے وہ آیا تھا اتنا سا، شٹاکی ادھیشٹاکی پا، اب اسے پیپا بھر کے دے دیا کیونکہ وہ بادشاہ تھا۔ اس نے کہا یہ اتنا سا مانگ رہا ہے، لو موج کرو اور پیپا ہی لے جاؤ۔ وہ ڈبہ بھر کے جو ہے وہ شہد کا اسے دے دیا بھرنے سے۔ تو اب جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قلم چلے گی، منشی رحمت کا قلم دان چلے گا، اللہ کی رحمت کا قلم دان چلے گا، تو کیا ہوگا؟ وہ تھوڑا سا دے گی، ہماری جھولی ہی تنگ ہو جائے گی اور وہ نعمتیں بھر بھر کے بڑھ بڑھ کے دیتے جائیں گے۔ تو اب دیکھیں کہ وہ دنیاوی بادشاہ تھا اور اس نے اتنا مانگا اور اس نے پیپا دے دیا، وہ ڈبہ دے دیا، وہ ٹین دے دیا۔ آج ٹین ہوتا ہے 16 کلو کا، اس کو پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا۔ اب اس نے 20-25 کلو کا جو ہے وہ شہد ہی اٹھا دیا۔ جا بھائی تو تھوڑا جتنا منگیا تو میرے ہی ہونا، صحاوت ہے کہ میں تنوں بھر کے دیا تو پہلی باری منگیا، لو۔ اب وہاں پہ پیپے اٹھا دیے جاتے ہیں، ڈبے اٹھا دیے جاتے ہیں، ٹین اٹھا دیے جاتے ہیں، کنستر اٹھا دیے جاتے ہیں، اور یہ تو اللہ اور اللہ کا رسول دینے والا ہے۔ یہاں پہ کیا ہو کہ جب وہ معاملات دینے پہ آتے ہیں تو وہ تو پھر سب کچھ دے سکتے ہیں۔ کیوں کہ اللہ عطا کرتا ہے اور وہ تقسیم کرتے ہیں۔ جب اللہ کو پسند آگے مولا علی، جب اللہ کو پسند آگے عثمان غنی، جب اللہ کو آگے ابو بکر صدیق پسند، تو انہوں نے فرما دیا یہ بھی دیا، وہ بھی دیا، وہ بھی دیا، یہ بھی دیا۔ تو آج ان کا تذکرہ جو ہے وہ روئے زمین پہ، اگر آپ گنتی کریں نا گنتی، تو 5-6 بندے ایسے ہوں گے روئے زمین پہ جن کا تذکرہ دنیا میں زندہ ہے، اور وہ ایک مولا علی بھی ہیں، ابو بکر صدیق بھی ہیں، عثمان غنی بھی ہیں، علی بھی ہیں، اور فاروق اعظم بھی ہیں، اور امام حسین بھی ہیں، امام حسن بھی ہیں، کہ ان لوگوں کو سدا کے لیے زندہ رکھ لیا گیا، ان کے ناموں کو سدا کے لیے زندہ رکھ لیا گیا۔ اور آج کے حکمران کیا کر رہے ہیں کہ وہ پیپا، وہ ڈبہ، وہ کنستر، وہ 20-25 کلو کا اس وقت تو بڑا ہی ہوتا ہوگا، وہ عطا کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں، اور آج کے حکمران چھپا لیتے ہیں۔ آج کے حکمران کیا کر رہے ہیں دیکھیں، اور پھر جب وہ لوگوں کا مال غصب کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا قہر ان کے اوپر آ جاتا ہے۔ آج وہ طرح طرح کی مسائل علم غم میں مبتلا ہے۔ آج ہر بندہ جو ہے پریشان ہے، ہمارے حکمران بھی پریشان ہے، ہماری عوام بھی پریشان ہے، ہمارے خوشحال لوگ بھی پریشان ہے، ہمارے جو عمرہ ہے وہ بھی پریشان ہے، ہمارے بیوروکریٹ والے بھی پریشان ہے، ہمارا ہر بندہ ہر چیز جو ہے وہ پریشان ہے۔ کیوں پریشان ہے؟ کہ لوگوں کا مال ناحق کھایا۔ اگر یہ عدل و انصاف کر رہے ہوتے، یہ لوگوں کا مال
لوگوں کا تک پہنچا رہے ہوتے تو آج کوئی کسی کا نام صلاح الدین ایوبی کی لسٹ میں ہوتا، کسی کا نام جو ہے وہ عمر فاروق جیسا ہوتا، کسی کا نام جو ہے وہ نور الدین زنگی جیسا ہوتا. لیکن صاحب جی کو چاہیے، سیٹھ جی کو چاہیے تھے کہ ایک ایک کے 10 کیجئے، جب موت آ پہنچی صاحب جان واپس کیجئے. اب کوئی کسی کے بیڈ روم میں گھس رہا ہے، کوئی کسی کے کسی جگہ پہ گھس رہا ہے. کیوں گھس رہا ہے؟ کہ کرنے والے کام کرو، نہیں تو نہ کرنے والے کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ. آج اگر یہ لوگ اچھے طریقے سے حکمرانی کرتے اور ان فضول باتوں میں نہ پڑتے کہ فرمایا کہ کرنے والے کام کرو، نہیں تو نہ کرنے والے کاموں میں مبتلا کر دیے جاؤ گے. انہوں نے لوگوں کا رزق چھینا، معاملات چھینے، آج ان کو در در پہ رسوا کیا جا رہا ہے. کبھی IMF کے آگے، کبھی گوروں کے آگے، کبھی عیسائیوں کے آگے، کبھی ہندوؤں کے آگے، کبھی کسی جگہ پہ. اگر یہ اپنے حقوق پامال نہ کرتے اور اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پایابی کرتے تو آج ان کے نام ہوتے اور یہ ملک طرح طرح کی پریشانیوں میں نہ مبتلا ہوتا. فرمایا جب زنا عام ہو جائے گا، جب سود عام ہو جائے گا، جب رشوت عام ہو جائے گی، جب بوڑھوں کی بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی تو تیار ہو کہ تم پر بارشیں مسلط کی جائے گی لیکن فصلیں نہیں ہوں گی. بارشیں کثرت کے ساتھ ہوں گی لیکن فصلیں نہیں ہوں گی. تم پہ قحط سالی ڈال دی جائے گی. تو ہم نے دیکھا ہمارے باغات سڑ گئے، ہمیں عذاب دیا گیا پانی کا. جو کچھ بھی ہے یہ اپنے ہی ہاتھوں کی ہے کرتوت. شکوا ہے زمانے سے، نہ قسمت سے گلا ہے. دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت. سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے. آج دیکھیں کہ جب ہم نے رشوت نہیں چھوڑی، زنا نہیں چھوڑا، بدکاری نہیں چھوڑی تو ہم طرح طرح کی ذلت میں مبتلا ہو گئے. آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. اگر ہم نے حقوق پورے کیے ہوتے، عوام کی جو ہے وہ باتیں جو تھی ان کے حقوق سے وہ ہم نے سلب نہ کیے ہوتے تو آج یہ ہم نے دن بھی نہ دیکھے ہوتے. تو آج ہم طرح طرح کے ٹیکس میں مبتلا ہیں. فلاں ٹیکس، فلاں ٹیکس، فلاں ٹیکس، فلاں ٹیکس. تو اللہ نے تو ایک ہی ٹیکس ہمیں لگایا تھا کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ دو 2.5%. ہم نے وہ نہیں دی، وہ 2.5% زکوٰۃ نہیں جب دی، اللہ کے احکامات کو توڑا کہ زکوٰۃ دو. تو اب کہ تمہارا مال پاک ہو جائے گا، تم میں برکت آ جائے گی، تم میں جو ہے یہ ساری چیزیں کرم نوازیاں آ جائے گی. جب ہم نے نہیں دیا تو آج کیا دیکھ لیں آپ کتنے ٹیکس دینے پڑ رہے. اگر وہ ایک ٹیکس اللہ کی راہ میں دے دیتے، ایک جو اللہ نے حکم دیا تھا کہ زکوٰۃ کا مال دو تاکہ اس سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچے، امیروں سے لے کے غریبوں میں تقسیم کر دیں. اس سے کیا ہوگا کہ معاشرہ فعال ہو جائے گا اور برکت آ جائے گی اور کرم نوازی آ جائے گی. آج ہم نے دیکھا کہ جب ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں مانا تو کیا ہوا؟ بارشیں اتنی ہوئی، اتنی ہوئی، اتنی ہوئی اور ہم جو ہے ڈوب گئے. اب صرف سارا ڈوب گیا. اب فلاں مقام پہ پانی کھڑا ہے، آپ کے کتنے پل ٹوٹ گئے، آپ کی معیشت کو کتنا نقصان ہوا. کیوں ہوا؟ کہ زنا عام ہو گیا، رشوت عام ہو گئی، بدکاری عام ہو گئی. اور یہ سارے جب معاملات ہوئے، سود عام ہو گیا تو یہ سارے معاملات سے کیا بنا کہ ہم پہ تباہی اور بربادی نے ڈیرے ڈال دی. پھر فرمایا جب رشوت
सूद, ज़ना, बदकारी, कौम लूत का फेल, और ये सारी चीजें आम हो जाएंगी तो फिर तैयार हो जाओ, तुमसे बारिशें रोक ली जाएंगी। एक जगह पे कसरत से बारिशें दी जाएंगी, एक जगह पे बारिशें रोक लेगी और तुमने कैसा नहीं देगी। आप देखें कि कई जगह पे उस तरह का अज़ाब आया, कई जगह पे उस तरह का अज़ाब आया। अगर अल्लाह ने सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा ना किया होता तो पत्थरों का अज़ाब दिया, चेहरे बदल जाते, सूर बन जाते, बदकारों वाला चेहरा हो जाता, लिखा होता माथे पे कि इसने ये गुनाह किया है। ये तो करम है उनका कि उन्होंने हमारी बख्शिश बना दी, हमारे ऐबों के ऊपर पर्दे डलवा दिए। या अल्लाह मेरी उम्मत का चेहरा खराब ना करना, बर्बाद ना करना, या अल्लाह इनको इनकी बदबख्ती का ऐलान दुनिया में ना कर देना। तो ये सारी चीजें उनके करम से बच गई, नहीं तो आज किसी ने बंदर बना होता था, किसी की शक्ल सूर जैसी होनी थी, किसी को कोई मामला होना था, किसी के ऊपर पहाड़ों का अज़ाब आना था और किसी के ऊपर कुछ। तो हमें क्या चाहिए कि हम अल्लाह 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 करें, या नबी या नबी या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करें, और या इली करें। तो क्या होगा कि अल्लाह ताला उसके ऊपर अपनी रहमतों का, हम सब के ऊपर रहमतों का तज़किरा करेगा। जहाँ पे वो तशरीफ फरमा है अपनी रहमत के शाया शान, अपने करम के शाया जान, वहां पे हमारा तज़किरा करेगा कि तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो चर्चा वो किसमें करेगा? अपने मुकर्रब फरिश्तों में, कि वो देखो मेरा बंदा, वो देखो बंदा, वो देखो मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है, वो समझ रहा है कि मैं रब हूँ, मैं करीम हूँ, मैं ये हूँ। तो जाओ फरिश्तों, मैं सत्तार हूँ, जाओ मैंने उसे बख्श दिया। तो बख्शिश हासिल करने का एक जरिया क्या है? तज़किरा औलिया, नेक औलिया इकराम का तज़किरा करें, अपने मुर्शिद का तज़किरा करें, क्योंकि आपका मुर्शिद अल्लाह अल्लाह कर रहा है। तो एक मिसाल देता हूं। तो एक दफा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह जो है वो दरिया के किनारे जा रहे थे और कश्ती नहीं थी। तो आप जो है वो चलने लगे पानी के ऊपर। एक बंदा आया, उसने समझा ये कश्ती के ऊपर सवार है, तो आप रहमतुल्लाह को उसने आवाज दी, मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ, मुझे भी ले जाओ। आप रुके और उसको कहा आजा, उसका हाथ पकड़ा और कहा चल। वो भी पानी पे चलने लग गया। अब पानी पे चलने लग गया तो आप रहमतुल्लाह ताला ने कहा, आप खुद पढ़ रहे थे अल्लाह 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 अल्लाह, ये पढ़ रहे थे। उससे कहने लगे तुम पढ़ो या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद। वो पढ़ने लग गया या जुनैद या जुनैद या जुनैद या जुनैद। बीच में उसका नफ्स हायल हो गया, शैतान आ गया, नफ्स आ गया, दोनों भाई वाल जो है रल गए। तो उन्होंने उसको मशवरा दिया, देखो आप ही अल्लाह अल्लाह करता पे तो तन्नू कहता है या जुनैद या जुनैद, तू ही क्या अल्लाह, तू ही क्या है अल्लाह। आप ही अल्लाह अल्लाह कहते ने तो तन्नू कहते ने या जुनैद कह। अब उसने जैसे ही कहा ना अल्लाह, अभी अल्लाह पूरा भी नहीं हुआ और बंदा पानी में चला गया। डुबकियां खाई, आपने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ के निकाल के उसे खड़ा किया और कहा पहला जुनैद तक पहुंच जा, फिर अल्लाह के करीब पहुंच जाए। पहले जुनैद तक से पहुंच जा, फिर अल्लाह के करीब पहुंच जाए। जुनैद जो तुम्हारे लिए अल्लाह अल्लाह कर रहा है, तो इसको समझने के लिए कि जो जिनको समझ आएगी उनको समझ आ जाएगी, और जहां से नुक्ते वाले को नुक्ता पकड़ लेंगे। तो बात यह है
کہ جب اللہ کے نبی نے اللہ 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 کیا تو کیا ہوا؟ تذکرہ ہو گیا، نبوت مل گئی، برکتیں مل گئی، ولایت مل گئی، نبوت مل گئی، ہر چیز مل گئی، اور اللہ کے مقرب بندے بن گئے، رسول بن گئے، اور مہر لگ گئی۔ اب خاتم النبی جی، اب تذکرہ بڑا پیارا کیا تھا، اللہ اللہ ہی بڑا پیارا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ کو عطائے پسند آ گئی اور کیا بنا دیا؟ خاتم النبیین بنا دیا، اور مہر لگا دے تمہارے پاس کوئی نہیں، اب آپ بھی آ گئے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ اب ادھر جا رہے ہیں، ہمارے نبی نے یہ فرمایا، ہم ایک نبی مبعوث ہوئے، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، آؤ وہ ہمیں دین کا احکامات سکھاتے ہیں، وہ ہمیں نماز سکھاتے ہیں، وہ ہمیں قرآن سکھاتے ہیں، وہ ہمیں گندوں سے، جو ہم گندے تھے، میلے تھے، نکمے تھے، ہمیں وہاں سے نکال کے جو ہے وہ نیکوکار بنا رہے ہیں۔ آجو میرے نبی کی صحبت میں، آجو آجو میرے نبی کی صحبت میں بیٹھو، اتنا پیارا چہرہ ہمارے نبی کا، اتنا یہ وہ، آجو 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 آجو۔ اب جب آجو آجو تو بھی آ جا، اور تو بھی آ جا، اور تو بھی آ جا۔ اب جب اکٹھا کرنا شروع کر دیا، کیا کہ آجو میرے نبی کی صحبت میں، آجو وہ حق سناتے ہیں، وہ حق کی تعلیمات دیتے ہیں، وہ قرآن کی آیاتیں کھول کھول کے بتاتے ہیں، وہ حق کے حکامات کو کھول کھول کے بیان کرتے ہیں، وہ شریعت کو، ابراہیم کی شریعت کو کھول کھول کے بیان فرماتے ہیں، تمہارے بھولے ہوئے سبق کو یاد دلاتے ہیں۔ آجو آجو آجو۔ لوگ کوئی اللہ کے پاس نہیں لے کے جاتے، جب صحابہ کرام دعوت دیتے تھے تو وہ کیا دیتے تھے؟ وہ آجو ساڑھے نبی دا چہرہ بڑا سونا ہے، آجو وہ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، آجو وہ دنیا بدل دیتے ہیں، آجو وہ کفر کو نکال دیتے ہیں، آجو آجو آجو، اور آجو آجو کر کے نہ سارے کٹھے کر کے رہتے تھے، 5 ادھر آ رہے ہیں، 10 ادھر آ رہے ہیں، 20 ادھر آ رہے ہیں، 50 ادھر آ رہے ہیں، اور جاؤ یہ قبیلے میں چلے جاؤ، جاؤ اس قبیلے میں چلے جاؤ، جی یا رسول اللہ، جی یا رسول اللہ، گھر بار چھوڑ دو، چھوڑ دیا، وہ چاہ دو اگرچہ میری طرف سے ایک بھی آئے، تو انہوں نے گھر نہیں دیکھا، بچے نہیں دیکھے، کچھ نہیں دیکھا، کیا کیا؟ آجو ہماری نبی کی صحبت میں، آجو آجو ہمارے نبی کی صحبت میں، آجو۔ تو پھر کیا ہوا؟ انعامات کے لیے نام سلیکٹ ہو گئے، سلیکٹ ہو گئے۔ اب یہ ابو بکر ہے، اس کا تذکرہ قیامت تک رہے گا، اب یہ عمر فاروق ہے، اس کا تذکرہ قیامت تک رہے گا، اب یہ عثمان غنی ہے، اس کا تذکرہ قیامت تک رہے گا، اب یہ علی ہے، اس کا تذکرہ قیامت تک رہے گا، اور یہ ہے حسین، ان کا تذکرہ قیامت تک رہے گا، یہ حسن ہے، تذکرہ قیامت تک رہے گا۔ دیکھیں وہ جو جلنے والے انہیں جلنے دے، لیکن دیکھیں جو اللہ کی راہ میں محنت کرتا ہے، دین کی خدمت کرتا ہے، ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جو اللہ کے کاموں میں لگ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ جب وہ اللہ کے کاموں میں لگ گئے تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے ناموں کو روشن کر دیا، روشن کر دیا، روشن کر دیا۔ جو ڈوب رہے تھے ان کو تو نائبوں نے تھام لیا، جو ڈوب رہے تھے، جو گر رہے تھے ان کو نائبوں نے تھام لیا، جو گر چکے تھے ان کو یہ بچانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے؟ تو دیکھیں کہ جب کام بہتر تذکرہ کرنے سے، تذکرہ کرنے سے، تذکرہ کرنے سے، اب سب کا وظیفہ بھی ایک نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو ایک وظیفہ دیا، علی کو کچھ اور وظیفے دیے رضی اللہ تعالیٰ، عثمان غنی کو کچھ اور وظیفے دیے، عمر فاروق کو کچھ اور وظیفے دیے، اور ابو بکر کو کچھ اور دیے۔
اور کچھ سب ہی عطا فرما۔ فرمایا میں جب عرش سے واپس آیا تو مجھے اللہ تعالیٰ نے 90,000 علوم دیے اور فرمایا اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم 30,000 آپ کے لیے، اس میں کسی کا حصہ نہیں، یہ 30,000 آپ کسی کو نہیں بانٹ سکتے، یہ 30,000 علوم آپ کسی کو نہیں بانٹ سکتے۔ ہم درباروں پہ کیا لینے جاتے ہیں؟ ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں کیا لینے جاتے ہیں؟ ہم اولیاء اللہ کی صحبت میں کیوں بیٹھتے ہیں؟ یہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ ہم کیوں بیٹھتے ہیں۔ وہ 30,000 جو علوم تھے وہ فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے، ان میں سے نہیں کسی کو دینا کوئی بھی۔ پھر 30,000 کے متعلق فرمایا یہ خاصوں کے ہیں، یہ خاصوں کے، اور 30,000 کے متعلق فرمایا انہیں بانٹ دے، ان کو بانٹ دے۔ ابھی تو ہمارے پاس 30,000 وہ آئے نہیں، پہنچے نہیں جو بانٹنے کے لیے تھے، وہ ہی نہیں پہنچے۔ جو 30,000 عام تھے، عام لوگوں کے لیے تھے، سارے مسلمانوں کے لیے تھے، وہ ہی نہیں ہم۔ آپ کو کتنے آتے ہوں گے؟ سب کو 5-10 علوم آتے ہوں گے، 5-10 بتائے ہو، یہ پڑھ لو، لا حول ولا قوت پڑھ لو، فلاں پڑھ لو، فلاں پڑھ لو، فلاں پڑھ لو۔ ابھی تو 30,000 ہے، ہم وہاں تک نہیں پہنچے، تو ہم اولیاء اللہ کے پاس کیا لینے جاتے ہیں؟ جو خاص علوم تھے نا وہ 30,000 انہیں دی گئے تھے، وہ 30,000 علوم انہیں عطا کیے گئے تھے کہ یہ لوگوں کو سینہ بسینہ ٹرانسفر کرنا۔ وہ جو سینے میں ہے نا وہ ہم لینے جاتے ہیں، وہ ہم ان سے فیض یاب ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کرتے ہیں، ان کی صحبت میں بیٹھتے کہ کاش ایک قطرہ مینوں بھی مل جائے، ایک علوم دا ذرا مینوں بھی مل جائے، ایک راہ مینوں بھی مل جائے، ایک برکت مینوں بھی مل جائے۔ تو وہ برکت لینے کے لیے ہم ان کی درگاہوں کی ہم چاہتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں کہ نیک، جہاں پہ نیک لوگوں کا تذکرہ آتا ہے وہاں پہ رب کی رحمتیں چما چم برستی ہیں، ان برستی رحمتوں میں ہم بیٹھتے ہیں، جاتے ہیں اور ان علوم کے لیے جاتے ہیں۔ اب سب نے دیکھے نا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی ہے، اب اس کے فیوز و برکات بھی ہیں، جو فیوز و برکات ہے وہ پوشیدہ ہے اور کچھ ظاہر کر دیے گئے۔ اعوذ باللہ کے فیوز و برکات کچھ ظاہر ہے اور کچھ پوشیدہ کر دیے گئے۔ اب وہ جو پوشیدہ علوم ہیں اب ان کے پیچھے جستجو کرتے ہیں اور ان کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ یا اللہ اس بندے سے تو انعام کیتا ہے، ایدے سے تو فضل کیتا ہے، ایدے سے تو کرم کیتا ہے، اے اللہ اس کرم دے صدقے مینوں بھی اس قابل بنا دے کہ مینوں بھی ایک چھٹا مار دے، جڑا دے سینے تے چھٹا مارے، جڑے دے سینے تے کرم نوازیاں کیتی، جڑا دا سینہ اسلام نہیں کھول دیتا میرا بھی کھول دے، مینوں بھی کچھ عطا فرما دے، مینوں بھی ایک قطرہ عطا فرما دے۔ وہ ہم اولیاء اللہ سے ڈھونڈتے ہیں وہ، لیکن فی دور ہمیں اولیاء اکرام سے دور کرنے کے مفید حربے استعمال کیے جاتے ہیں کہ ہم ان کی صحبت میں نہ بیٹھ سکیں، ان کے پاس نہ جا سکے، ان سے فیوز و برکات نہ لے سکے، تو طرح طرح کے لوازمات میں ہمیں ڈال کے، باتوں میں ڈال کے ہمیں الجھایا جاتا ہے تاکہ ہم یہ رستہ چھوڑ دیں، ہم اس طرح بہک جائیں۔ اب دیکھیں نیک اور بد تو ہر جگہ پہ، آپ اگر کسی بھی مذہب میں چلے جائیں، ہندوؤں میں چلے جائیں، کافروں میں چلے جائیں، نیک لوگ ادھر بھی موجود ہیں، بد لوگ ادھر بھی موجود ہیں، اور برے اور گنونے کام کرنے والے ہر مذہب میں ہر جگہ پہ۔ اب ہم وہ گنونے کام کرنے والے کی زد میں آ کے ہم کے نیک لوگ ہیں ہی نہیں، تو یہ تو ہماری بے وقوفی ہے کہ ہم ایک برے بندے کے پیچھے جو ہے وہ سارے نیکوں کا انکار کر دے کہ کوئی بھی نیک نہیں، سارے ہی انجدے ہیں، تو اس کا مطلب کہ میں انجدہ ہوں، میں غلط، میں حرام ہوں، اور اس وجہ سے جو ہے وہ سارے معاملات حل نہیں ہوتے۔ اب کوئی بندہ کہے کہ علی کا مرتبہ جانے تو کیسے جانے؟ پہلے تو مرتبہ جاننے کے لیے اسے میدان جنگ میں کودنا پڑے گا،
اگر وہ مرتبہ جاننا چاہتا ہے کہ علی کیا ہے تو پھر کیا کرے؟ سب سے پہلے جہاد کی طرف آئے اور جہاد سیکھے علی سے رضی اللہ تعالیٰ سے، جہاد سیکھے۔ پہلے نمبر پہ آئے مولا علی کے پاس اور ان کی صحبت میں بیٹھے۔ بیٹھنے سے مطلب ان کے تذکرہ پڑھے، کتابیں پڑھے، ان کے حوالات پڑھے، ان کے تذکرے پڑھے، تو پھر دیکھے کہ مولا علی نے جنگ کیسے لڑی۔ پھر اب جنگ لڑی تو کیسے لڑی؟ اب دیکھیں کہ سرکار مولا علی آپ لڑ رہے تھے جنگ میں کفار کے ساتھ، اور ایک کافر کو آپ نے پشت کے بل پھینکا، پھینک کے اوپر تلوار رکھ کے چلانے لگے تو اس نے آپ کے چہرے کے اوپر تھوک دیا تو آپ یک دم پیچھے ہٹے، آپ نے اسے قتل ہی نہیں۔ بڑے بڑے سورمے جو ہیں وہ مولا علی نے مارے، لیکن وہ جو نیچے آ گیا ہوا تھا جس کی اب گردن کاٹنی تھی، اور ایک لمحے کا ٹائم تھا، ایک سٹنٹ کا، تو اس نے تھوک دیا چہرے پہ، معاذ اللہ، تو آپ یک دم جمپ لگا کے اٹھ گئے۔ اس نے کہا آپ نے مجھے مارا نہیں، میں تو آپ کی زرد میں تھا، کیوں چھوڑا؟ کہتے پہلے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے لڑ رہا تھا، اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، میں دین حق کی آبیاری کے لیے لڑ رہا تھا، میں دین کو پھیلانے کے لیے لڑ رہا تھا، لیکن جب تو نے تھوک دیا تو اب میرا نفس بیچ میں مائل ہو گیا، اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو یہ میرا ذاتی انتقام ہوتا، اس لیے میں نے تجھے چھوڑ دیا کہ یہ تو میرا ذاتی انتقام تھا۔ اب دیکھیں یہ پہلو بھی دیکھیں کہ مولا علی کی اتنی سی گفتگو کے وہ رونے لگ گیا، اور اس نے کہا آپ اتنے سچے لوگ ہیں، اتنے اچھے لوگ ہیں کہ اپنے نفس کے لیے قتل بھی نہیں کرتے، تو مجھے ایک کلمہ پڑھایا اور مسلمان کرتے، وہ اس بات پہ مسلمان ہو۔ اب کاٹے، اس نے کہا میں مرحب ہوں، آپ نے فرمایا میں حیدر ہوں، میں حیدر ہوں، اور میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ تو کیسے کاٹا اس نے؟ ایسے کاٹا اور کاٹتے کاٹتے گھوڑا سمیت کاٹ دیا، 2 پیس کر دی اس نے، جیرا کاٹ کے رکھ دیا۔ اب پہلے ہم دیکھیں گے کہ علی لڑا کس طرح، پھر ہم دیکھیں گے کہ علی نے علم کیسے بانٹا رضی اللہ تعالیٰ، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے علم کیسے بانٹا، اور یہ کیسے بتا دیتے تھے، وہ جاؤ جنانی لڑتی پہ یہ اپنے بندے لڑ انہوں لے آؤ، اور دونوں ماں بیٹے نکل آتے۔ اب فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک کیس آ گیا، عدالت لگی ہوئی تھی، کیس آ گیا، ایک بچہ تھا جس کے 2 سر تھے، 2 منہ تھے، بازو تھے، اور جو ہے وہ ساری چیزیں ایک ایک تھی، لیکن تاڑ تو وراثت کا آ گیا کہ اب اس کو وراثت دینی ہے، اس کو ایک بندے کی وراثت ملے گی یا 2 بندوں کی وراثت ملے گی، یعنی یہ 2 ہے کہ 1 ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا اسے سلا دو، ابھی معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ اے علی، عمر فاروق فرماتے ہیں اے علی آپ ہی اس معاملے کا فیصلہ کریں، مجھ سے نہیں ہوتا، آپ کریں، اس معاملے کو حل کریں، بڑا بڑا معاملہ۔ تو کیا، فرمایا اسے سلا دو، اور سلانے کے بعد جب یہ گہری نیند سو جائے تو دیکھ زور سے وعدہ دینا شروع کو، اس کا نام پکارتا ہوں، اگر یہ دونوں بیدار ہو جائیں، دونوں سر بیدار ہو جائیں تو پھر ایک ہے، اگر یہ علیحدہ بیدار ہوں تو پھر یہ 2 ہیں، پھر ان کی 2 کے اوپر تقسیم کی جائے گی، اور اگر یہ جو ہے ایک بولتا ہے، ایک دڑ اٹھتا ہے اور ایک سویا رہتا ہے تو پھر یہ 2 ہیں، اور اگر یہ دونوں یکدم اٹھ جاتے ہیں شور سے تو پھر یہ ایک ہی ہے، اس کو ایک وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔ تو جب شور ڈالا گیا تو وہ جو ہے وہ مسئلہ حل ہو گیا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہنے لگے کہ یا اللہ
مجھے علی کے پاس علی سے پہلے نہ اٹھانا، یا اللہ مجھے علی سے پہلے نہ اٹھانا، یعنی کہ اتنا پیار کیا فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، اگر علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، یا اللہ علی کو مجھ سے پہلے نہ اٹھانا، مجھے پہلے اٹھا دے، کہ اس طرح کہیں مجھ سے کوئی فیصلہ غلط نہ ہو جائے، جہاں میں پھنس جاؤں گا، جہاں الجھ جاؤں گا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جو ہے اس معاملے کو سلجھا دیں گے، اس لیے مجھے علی سے پہلے موت نہ دیں۔ تو دیکھیں کہ اتنا کرم نوازی اور اتنا پیار محبت دونوں کا آپس کا صحابہ کرام کا، اور یہاں پہ اپنی دکانداری چمکانے کے لیے کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کسی طرح کا مسئلہ، کبھی کسی طرح کا مسئلہ، اور کبھی اس طرح کہ آپس میں ان کی اتنی دشمنی بیان کی جاتی ہے جس طرح کے قتل و غارت ان کے پاس ہے۔ تو دیکھیں اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جلوہ فروز تھے۔ تو کہا کہ علی آپ کو مبارک ہو، کس چیز؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی جنت کی ٹکٹیں بانٹے گا، آپ کو مبارک ہو، کہتے ہیں مبارک، تو آپ کو بھی مبارک ہو۔ تو کہا کس چیز کی؟ یہ مشکاہ شریف کی حدیث ہے، کہا کس چیز کی؟ تو فرمایا کہ مجھے بھی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی ٹکٹ اس کو دینا جو ابو بکر اور عمر کی تصدیق کرے، جو عمر اور علی کی ابو بکر اور عمر کی تصدیق نہیں کرے گا اس کو جنت کی ٹکٹ نہ دینا، جو تصدیق کرے گا مانے گا ان کو ٹکٹ دینا، دوسرے کسی کو ٹکٹ نہیں دینا۔ تو اب ٹکٹ لینی ہے تو ابو بکر کو بھی ماننا پڑے گا، عثمان غنی کو بھی ماننا پڑے گا، عمر فاروق کو بھی ماننا پڑے گا۔ تو جب یہ اتنے پیار اور محبت سے رہنے والے لوگ اور آج گندے لوگ، گندے فتنے، گندی چال بازیوں کے ذریعے سے ان کے مقام کو کٹانا چاہتے تو وہ کبھی نہیں کٹے گا قیامت تک۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا، اس لیے فرمایا اے ابو بکر، اے علی، اے عمر، ان دونوں کو اپنے ساتھ سلا لیا۔ پتا تھا کہ لوگوں نے تنقید کرنی ہے، خرابی کرنی ہے، اور پتا تھا کہ علی کی تنقید نہیں ہونی، خرابی نہیں ہوگی، تو فرمایا تم ان کو باہر اور جو ہے وہ دونوں کو اپنے پاس سلا لیا۔ تو یہ اس میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ جن بندوں کے اوپر تانا زنی ہونی تھی، خرابی ہونی تھی، سرکار نے وہ بتا دیا کہ یہ لوگ میں نے اپنے پاس سلا لیے، یہ میرے پیارے ہیں، اور علی تم پہ کوئی تنقید نہیں کرے گا، اب آپ کو کہیں اور سلا دیتے۔ دیکھیں ان کو کوفے میں جگہ ملی اور نجف میں جگہ ملی، اور ان کو جو ہے وہ اپنے پاس بلا لیا، سلا لیا۔ کیوں؟ یہ اللہ کی شان ہے، اللہ کی بڑھائی۔ میاں میر رحمت اللہ کے پاس جو ہے وہ ایک شیعہ عالم آیا، بہت بڑا عالم تھا، اور نور جہاں نے سے بلایا، جو ملکہ نور جہاں تھی اس نے اسے بلایا، اور اس نے جو ہے نا شیعت کو جو ہے برے صغیر میں رائج کیا۔ برے صغیر میں پہلے کوئی شیعہ نہیں تھا، لیکن جو ملکہ تھی وہ ایران کی تھی اور یہ شیعہ تھی، تو اس نے جو ہے وہ جو ہے نا معاملہ چلایا، اور وہاں سے علماء اکرام کو اپنے کو بلایا، اور مختلف مزارات میں اور مختلف جگہوں پہ مناظرے کروائے تاکہ شیعت پھیلے۔ اب جب اس کو بلایا گیا وہ بڑا منجا ہوا جو ہے نا وہ تھا، مناظر تھا اور بڑا منجا ہوا تھا، اور آپ دیکھتے کہ یہ کڑی سے کڑی ملاتے اور ایسی کڑی سے کڑی ملاتے کہ تانگ کر دیتے۔ اب اس کو بلایا گیا تو اسے کہا گیا کہ جو ہے نا تمہارے سپرد یہ کام ہے، اپنے علماء اکرام کو بھیجو اور یہ سارے جو ہے نا کام کرو۔ اب ان کو بلایا گیا تو
وہ میاں میر کے، وہ کہتا ہے کہ میں نا یہ جو خانگاہ والے ہوتے ہیں نا، یہ جاہل ہوتے ہیں، میں ان کو گمراہ کروں گا، پہلے نا میں ان کو گمراہ کروں گا، یہ جو عالم دین ہوتے ہیں یہ بڑے تیز ہوتے ہیں، تو پہلے جو ہے نا میں ان کو گمراہ کروں گا، اپنا اثر رسوخ اس میں ڈالوں گا، اور پھر جو ہے نا وہ آگے کام چلائیں گے۔ اب یہ سرکاری طور پہ انہیں پروٹوکول مل گیا تھا، ملکہ کی وجہ سے سرکاری طور پہ پروٹوکول مل گیا، اب وہ آئے اور وہ میاں میر چلا گیا، میاں میر رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس گیا، اس نے تقریر کی، میاں میر بڑے خوش ہوئے، بڑی آہت کی، بڑا بیان اس نے سجا بنا کے بیان کیا، بڑا اچھا بیان کیا، تو جوش خطابت میں کہنے لگا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شان ہے کہ ان کے پاس جو ارد گرد قبرستان ہے 40 میل تک یا 40 گز تک جو ہے وہ جتنے بھی لوگ ہیں سارے جنت میں۔ امام حسین کی قبر کی یہ شان ہے کہ امام حسین کی قبر کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں 40 قدم کا 40 گز کا جتنا بھی کہا اس نے طول باندھا کہ اتنے میں جو ہے نا وہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے جنتی ہیں۔ یہ شان، سبحان اللہ۔ آپ بڑے خوش ہوئے، بیان ختم ہوا، نیچے بیٹھا، آپ نے کہا ماشاءاللہ بڑا مزہ آیا، کیا بات ہے مولوی صاحب بڑا مزہ آیا۔ اس نے کہا میری دال گل گئی، تو ماشاءاللہ بڑا جو نا کام بن گیا۔ آپ نے فرمایا تسی فرمایا سی بڑی گل دا چس آیا، بہت چس آیا، کیا کہ آپ نے کہا تھا کہ امام حسین کے قبر کے ارد گرد ادھر بھی مشرق بھی مغرب بھی شمال بھی جنوب بھی جڑا 40 قدم تے جڑا نا گز تے جننے بھی مدفون نے سارے جنتی ہیں۔ اینجی گل ہے، تصدیق کروائی پہلے، اینجی گل ہے، کہتا ہے اینجی گل ہے، تے کہتے پھر سرکار مدینہ تے متعلق کی خیال ہے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق تمہارا کیا حال ہے؟ بات تو 1000 قدم ہو گئے، کیا 1000 قدم یا 10,000 قدم تک جو ادھر ہے، جو مشرق تک ہے، وہ مغرب تک ہے، وہ شمال تک ہے، جنوب تک ہے، وہ سارے جنتی، یعنی ابو بکر بھی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی، وہ بکی والے بھی جنتی، وہ جتنے صحابہ کی قبریں ہیں جو کچھ ہے وہ سارے جنتی۔ ماشاءاللہ اگر حضرت علی کو، حضرت امام حسین کو اللہ تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا ہے کہ 40 قدم والے ادھر، 40 گز والے ادھر، 40 گز والے ادھر، تو پھر تو ادھر 1000 گز ہونا چاہیے کہ 1000 گز کا مطلب کہ بکی والے بھی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی، تے عثمان بھی جنتی ہے، حضرت ابو بکر صدیق بھی جنتی۔ تو دیکھیں پھر یہ اس نے کہا یہ میرے بارے کا کام نہیں، یہ بڑے ٹاٹے ہیں۔ تو دیکھیں ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، بابا جی حاجی فضل حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ حبیب ایس وقت نا اللہ تعالیٰ نے اولیاء اکرام کو حکم دیتا ہے بھئی اپنی اپنی ولایتاں نو سلب کر لو، پٹ لو، شرک شر نو بدل دی۔ انہوں نے اپنی اپنی ولایتوں کو سمیٹ لیا ہے تاکہ اگر وہ ولایتاں کھول دیں گے تو شر نہیں چلے گا، شر کمزور ہو جائے گا، کفر کمزور ہو جائے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ جو ہے نا وہ ولایتوں کو گھٹ لو، وہ کنج کے بہ جاؤ، میں کنج کے بہ جاؤ ذرا۔ اب آگے نا اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ انہوں نے کفر لتاڑو، جتیاں مارو۔ اور اس سال میں آپ دیکھیے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کفر کو اتنے لتر پڑیں گے، اتنی جوت پڑیں گے، اتنی بےزتی ہوگی ان کی، ہر طرف سے ان کی تباہی اور بربادی ہوگی۔ کیوں؟ انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا، غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا تو ہم نے کیا کیا کم کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ جب ہم لبیک کریں گے اپنے مرشد کا احکام مانیں گے تو مرشد کون سا ہمیں کہہ رہے تسی جو ہے زنا کرو جا کے، وہ تو یہ کہے گا نہ جاؤ تے نماز پڑھو تے دین دا کام کرو تے اسلام کو پھیلاؤ۔ اب ہم جب تذکرہ کریں گے تو ہمارا تذکرہ کہاں ہوگا؟ نیک لوگوں میں تذکرہ کریں گے، نبیوں میں تذکرہ ہوگا، ادھر سے کدھر ہوگا؟
اللہ تعالیٰ زمین پہ تذکرہ کریں گے کس کا؟ نیک لوگوں کا، اللہ کا، علی کا، نبی کا، ابو بکر کا، تو ہمارا تذکرہ کہاں ہوگا؟ عرش۔ وہ کیا یہ شعر پڑھتے تھے، آج میں عرش کا ہم پایا ہوں، ہمارا تذکرہ کہاں ہوگا؟ عرش پہ۔ اللہ تعالیٰ لا مقام پہ، عرش پہ، کرسی پہ جو ہے وہ ہمارا ذکر کرے گا، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اب چرچے کی باری کہاں آنی ہے؟ ہم نے کام کیا تھا زمین پہ اور ہمارا تذکرہ کہاں ہو رہا ہے؟ آسمانوں پہ۔ تو ایک روایت ہے، تو آج جشن تھا تو تھوڑا سا کام لیٹ ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل کو حکم دیتا ہے کہ جبرائیل میں جو ہے فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں تو تم بھی کرو۔ حدیث قدسی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ نوافل کی کثرت کے ساتھ سلیکٹ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبرائیل کو حکم دیتا ہے جبرائیل میں فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہوں تو بھی کر۔ پھر جو ہے جبرائیل اپنے ماتحت فرشتوں کو وہ سدرۃ المنتہا پہ اعلان کرتے میں اور اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتے تو تسی بھی کرو۔ اب وہ ساتویں آسمان پہ اس کی گونج ہوتی ہے، وہ اعلان کیا جاتا ہے، پھر چھٹے پہ، پھر پانچویں پہ، پھر چوتھے پہ، پھر تیسرے پہ، پھر دوسرے پہ، پھر پہلے پہ، کہ میں اللہ اور میں اور سارے فرشتے سارے آسمان والے جو ہیں فلاں بن فلاں سے محبت کرتے ہیں تم بھی کرو۔ پھر آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور ندا کرنے والا فرشتہ جو ہے ندا کرتا ہے اے اللہ کے بندو میں اور جبرائیل اور اللہ فلاں بن فلاں سے محبت کرتا ہے تم بھی کرو۔ اب اس کی مقبولیت زمین پہ اتار دی جاتی ہے۔ پہلے کہاں تھی؟ تذکرہ تو اس نے یہاں کیا تھا، درود تو اس نے یہاں پڑھا تھا، اللہ اللہ تو اس نے یہاں کیا تھا، اللہ کو یہاں کیا تھا، قرآن تو زمین پہ پڑھا تھا، اور وہاں اس کے پاس وہ ساری کیا ہے؟ فرمایا نا درجے بلند ہو گئے، درود پڑھو، نماز پڑھو، فلاں کرو، معراج ہو جائے گی۔ اب وہ ادھر سے چلتے 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 درجے پہ چلتے چلتے کہاں پہنچ گئے؟ آسمانوں پہ، عرش بھی پھر کراس کر گئے، کرسی تک آ گئے۔ اب کرسی تک وہ سارا تذکرہ آ گیا۔ اب اللہ نے پہلے تذکرہ کہاں ہوا؟ ہم نے کہاں کیا؟ زمین پہ۔ ہماری مقبولیت زمین پہ نہیں آئی تذکرہ کرنے میں، ہماری مقبولیت کہاں گئی؟ آسمانوں میں، عرش تک گئی اور کرسی تک گئی۔ تو پھر بیک آتا ہے وعلیکم السلام، میرے بندے تیرے تے بھی رحمت ہے، کرم نوازیاں ہوں، برکتیں ہوں، میں تیرے تے راضی، اے میرے بندے میں تیرے تے راضی۔ اب راضی کہاں ہو رہا ہے؟ راضی نامہ کہاں ہو رہا ہے؟ کیا تھا ہم نے کام زمین پہ، راضی نامہ اوپر ہو رہا ہے عرش پہ، سلیکٹ ہو گیا بندہ۔ اب اس کی مقبولیت آسمانوں پہ، پہلے سارے اے اللہ دا ولی جی فلانا، اللہ دا ولی جی، اللہ دا ولی جی، اللہ دا ولی جی، فرشتے تذکرے کر رہے ہیں، پھر اس کے تذکرے کو زمین پہ اتار دیا جاتا ہے۔ لوگ آتے ہیں اے بابا جی مینوں نا سر درد بڑی ہوتی پئی ہے، دم تے کر دینا، اچھا دم کیتا ہے، رام آ گیا، میرا فلاں مسئلہ ہے دعا کر دیو، اس نے دعا کی، رام آ گیا، میرا فلاں حاجت ہے، اللہ کے دعا کرو میری حاجت پوری اللہ تعالیٰ کرتے۔ تو دعا کی، اب اس کا مشرق مغرب شمال جنوب میں تذکرے پھیل گئے۔ بابا بڑا کرنی والا جی، بابا بڑا چنگا جی، وہ میں گیا تو میری سر درد خراب ہوگی، پھر میں گیا، میرے کینسر کا مرض تھا، تو کرتا کیا ہے؟ اللہ خود کرتا ہے، نام بندے کا لگا دیتا ہے، شفا خود دیتا ہے اور نام بندے کا لگا دیتا ہے، جاؤ میرے یار دے در سے، اور شفا دے کے تو نام بندے کا لگا دیتا ہے، کرتا ہوتا ہے، کام ہوتا کرتا ہے، برکت خود دیتا ہے، رزق خود دیتا ہے، بانٹتا ہوتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، اور نام کس کا لگاتا ہے؟ جس طرح ادھر لگا دیا، میں میرا رب مجھے دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، وہ نبی کا نام لگا دیا کہ میں نعمتیں دیتا ہوں اور میرا نبی تقسیم کرتا ہے، تو یہ اس کی عادت مبارک اپنے اوپر نہیں لیتا، وہ کہتا ہے میں جاؤ ادھر سے لے لو ادھر سے لے لو، تو دیکھے
کہ پہلے کیا ہوتا ہے کہ اوپر تذکرے ہوتے ہیں پھر نیچے اترتے ہیں. تو اب ہم آتے ہیں ولایت کی طرف. اگر آپ نے ولایت لینی ہے تو چورس ثابت ہوگا. جائیں علی کے در میں, دروازہ کھٹکھٹائیں, دیکھیں کہ یہ شجاعت میں کیسے تھے, یہ کردار میں کیسے تھے, یہ کاروبار میں کیسے تھے, یہ معاملات میں کیسے تھے. پھر آگے چلے اور ولایت کی طرف چلے تو پھر دیکھیں کہ اب مجھے علی کے پاس کون لے کے جائے گا. تو علی کے پاس کون لے کے جائے گا, علی کے پاس کون لے کے جائے گا. جب ہم نے کیا ہوگا نا مرشد 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 مرشد, تو مرشد ہمارا بازو پکڑے گا اور دروازے تک لے جائے گا اور پھر انٹری کی اجازت مانگے گا کہ ہوں اجازت دیو میرا مرید قابل ہو چلا ہے, انہوں نے رحم کرو. دروازہ کھل جائے گا, انٹری ہو جائے گی, پھر علم دے شہر میں بندہ داخل ہو جاتا ہے. پھر کتنا یہ شریعت کا دروازہ ہے وہ کراس کرتا ہے, پھر آ جاتا ہے طریقت کا دروازہ وہ کراس کرتا ہے, پھر آ جاتا ہے وہ حقیقت کہ حقیقت میں جو مدینے پہنچ گیا, حقیقت میں عرش پہ پہنچ گیا, حقیقت میں وہ سارا کچھ ہو گیا, چلا جاتا ہے. پھر اسے معرفت آ جاتی تو کہاں سے ہوگی, دروازہ کھلے گا پھر معرفت ملے گی. تو دروازے سے کر لے کے کون جاتا ہے, مرشد تذکرہ مرشد کریا کرو. اللہ تو اب ہم انشاءاللہ تعالی منقبہ سنیں گے اور انشاءاللہ تعالی اس کے بعد دعا ہوگی. تو ہماری ساری محفل کی جان ہوتی ہے یہ منقبہ. اس میں کئیوں کے اوپر پردے کھل جاتے, کئیوں کے اوپر اللہ کے راز کھل جاتے, کئیوں کے اوپر اللہ کی کرم نوازیاں شامل دیتا اللہ ہے اور وہ مختلف ہیلے اور بہانوں سے دیتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنے کرم مرشد کا تذکرہ کرے, تصور کرے اور چل پڑے. فاصلوں کو خدا را مٹا دو ناپ نہ جلوہ اسی میں دکھا دو نا جالیوں پر نگاہ جمی ہے نا جالیوں پر نگاہ جمی ہے نا جالیوں پر نگاہ جمی ہے. غوث اعظم ہو غوث الورا ہو نور صلی اللہ ہو, کیا بیاب کا مرتبہ ہو, دستگیر اور مشکل کشا ہو نا جالیوں پر نگاہ جمی ہے نا جالیوں پر نگاہ جمی ہے. وجد میں آئے گا سارا عالم جب پکارے یا غوث اعظم, وہ نکل آئیں گے جالیوں سے اور قدموں میں گر جائیں گے ہم اور کہیں گے کہ بگڑی بنا دو نا ایک دیا ہی سمجھ کے جلا دو نا جالیوں پر نگاہ جمی ہے نا جالیوں پر
گاہ جمی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا رحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا رب یا رب یا ذو الجلال والاکرام جزلنا وعطنا سیدنا مولانا محمد النبی الحبیب الحبیب القدر العزیز الجاہ وعلی آلہ وصحبہ اے مالک مولا اے مالک رحمان اے رب العالمین رب العالمین اللہ ساری امت کی صلاح فرما، ساری امت جو حاضر کام ہے جو کچھ ہے سب تیری نظر تیرا نظر آنا دے کر قبول فرما۔ دسمال سرکار مدینہ پوری امت کو شبی بھی فاطمہ بچا یا اللہ مولا علی دے سیکڑی رحمتہ کا برکتہ میں نزول فرما، انہوں نے سلسلے تمام بزرگان مشاہد کی برکت عطا فرما۔ حضرت آدم و حوا سے لے کے قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورت آدمی کے بچے آگے جو جگہ جو اپنی رحمت شامل حال فرما، اپنی برکت شامل حال فرما، اپنا کرم شامل حال فرما، اپنا قرب شامل حال فرما، سب ساڑھی سارے دی کامل مغفرت فرما۔ اللہ کفار اللقاڑ کفار دے سراج لتر مار اللہ انہاں نے طرح طرح دی مصائب الحمدہ ہم جب مبتلا کر دے کہ مسلمان نظر کویا وقار عطا فرما، امت اصلاح فرما، امت معاملات حل فرما، امت کویا وقار عطا فرما، امت کامل مغفرت فرما تے امت بخش دے۔ وصلی اللہ تعالی وسلم۔